السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف معتبر اور مستند ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی صحیح بخاری شریف کی شرح کا درس بھی ہے، جس کا نام ہے نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور زمانہ شرح ہے۔ اسی شرح کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز انشاءاللہ ہم باب نمبر 37 حدیث نمبر 1296 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ینہا من الحلق عند المصیبت، مصیبت کے وقت بال موڑنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1296 قال الحکم بن موسیٰ حدثنا یحیی بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخیمرۃ حدثه قال حدثني ابی بردۃ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال وجع ابو موسیٰ وجعا فغشی علیہ ورأسه فی حجر امرأة من اہلہ فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا فلما افاق قال انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حکم بن موسیٰ نے کہا، ہمیں یحییٰ بن حمزہ نے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن جابر سے کہ قاسم بن مخیمرہ نے ان کو حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ کو بہت شدید درد ہوا، درد کی شدت اتنی تھی کہ آپ اس درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور ان کا سر ان کے گھر والوں میں سے ان کے اہلیہ کی گود میں تھا اس وقت، اور وہ ان کے کسی کام کو روکنے کی مسترد یعنی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ اس کام سے نہیں روک سکتے تھے۔ پر جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا میں ان سے بری ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا تھا، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ و پکار کرنے والی، بال موڑنے والی، مصیبت کے وقت بال موڑنے والی، حجامت کرنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے بری تھے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مصیبت کے نازل ہونے کے وقت بال نوچنا، بال موڑنا اور واویلا مچانا، تقدیر کا گلا شکوہ کرنا سختی کے ساتھ منع ہے۔ ایسی عورتوں سے، ایسی خواتین سے، ایسی حرکت کرنے والی خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براءت کا اظہار کیا ہے۔ چیخ و پکار کرنے والی عورتوں سے بری ہونے کا محمل یعنی جو عورت مصیبت کے وقت واویلا مچائے، جزا فضا کرے، شکوہ شکایت کرے اور تقدیر کو کوسے، تو ایسی عورت سے بری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ محلب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ و پکار کرنے والی یعنی بڑی آواز سے رونے والی، بال موڑنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی یعنی مصیبت کے وقت، کسی کی موت کے وقت گریبان چاک کرنے والی اور غیر شرعی حرکتیں کرنے والی عورتوں سے بری تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان افعال سے راضی، ان کاموں سے آپ خوش نہیں تھے، اور ان عورتوں سے ان افعال کے وقت، ان کاموں کے وقت راضی نہیں تھے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے اسلام سے بری تھے، یعنی ان سے براءت کا اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، بلکہ یہ حرکات غیر شرعی حرکات ہیں۔ شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے، شریعت نے اس کی مذمت کی ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے کسی مصیبت کے نازل ہونے کے وقت اس کے دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ باب نمبر 38 باب لیس منا من ضرب الخدود، جس نے اپنے چہرے پر تمانچے مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مصیبت کے وقت عام طور پر عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور گریبان چاک کرتی ہیں، چہرے پر مار دیتی ہیں اور چہرہ نوچتی ہیں، بالوں کو بکھیر دیتی ہیں اور کبھی
سر پر مٹی ڈالتی ہیں، یہ سب غیر شرعی حرکتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حرکتیں کرنے والی عورتیں اسلامی طریقے پر نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 1297، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، اعمش سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخساروں پر مارا اور گریبان کو پھاڑا اور زمانے جاہلیت کی چیخ و پکار کی، یعنی ایسا شخص اسلامی طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہے جو مصیبت کے وقت رخسار پیٹے اور گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑ ڈالے مصیبت کے موقع پر، اور زمانے جاہلیت میں جو رواج تھا، کوئی مر جاتا کوئی کافر اور وہ سخی ہوتا، کوئی مشہور آدمی ہوتا تو لوگ اس کے فضائل کا اور کمالات بیان کر کے رویا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہمارے طریقے پر نہیں ہیں، اسلامی یہ طریقہ نہیں ہے، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1294 میں گزر چکی۔ باب نمبر 39، باب ما ینہا من الویل و دعوی الجاہلیت عند المصیبت۔ مصیبت کے وقت وا ویلاہ یعنی ہائے رے تباہی کہنے اور جاہلیت کی چیخ و پکار، جاہلیت کے دعوے کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی مصیبت کے وقت برے کلمات یا غیر شرعی کلمات کہنا منع ہے۔ اسی طرح دور جاہلیت میں جو طریقہ تھا کسی قوم کے سردار کے انتقال کرنے پر، مرنے پر رونے اور اس کے فضائل بیان کرنے کا، اس سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 1298، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر گامزن نہیں ہے، ہمارے راستے پر چلنے والا نہیں ہے، جس نے چہرے پر مارا اور گریبان پھاڑا اور جاہلیت کی چیخ و پکار کی۔ باب نمبر 40، باب من جلس عند المصیبت یعرف فیہ الحزن۔ جو شخص مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھے کہ اس کے چہرے سے غم کے آثار، غم کی نشانیاں ظاہر ہوں۔ حدیث نمبر 1299، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت لما جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وانا انظر من صائر الباب شق الباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال إنههن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحثي في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن مسنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا، انہوں نے کہا مجھے عمرہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار اور حضرت ابن رواحہ یعنی عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر آئی کہ ایک جنگ میں یہ تینوں حضرات شہید کر دیے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شہادت کی اطلاع آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اطلاع کے بعد اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ آپ کے چہرے سے
غم صاف طور پر ظاہر ہو رہا تھا، اور میں دروازے کی جھرری سے یعنی دروازے کے سوراخ سے میں دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے کے سوراخ میں سے میں دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی خواتین کا اور ان کے رونے کا ذکر کیا کہ حضرت جعفر کی شہادت پر ان کے اہل خانہ، ان کے خاندان کے لوگ غم منا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کی زوجہ اور ان کے اہل و عیال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ ان عورتوں کو آواز سے، بلند آواز سے رونے سے روکے۔ تو وہ شخص چلا گیا، پھر دوسری بار آیا اور کہا کہ وہ عورتیں اس کی بات نہیں مان رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو منع کرو۔ پھر وہ شخص گئے دوبارہ، پھر تیسری بار حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کی قسم وہ ہم پر غالب آ گئیں یا رسول اللہ، یعنی ہماری بات نہیں مان رہی ہیں اور برابر روئے جا رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے گمان کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ان کے چہروں پر یا ان کے سروں پر مٹی ڈال دو۔ میں نے دل میں کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، یعنی اس آنے والے شخص کے بارے میں آپ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو خاک آلود کرے، تو نے وہ نہیں کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو بلند آواز سے رونے سے روکا جائے، تو اس شخص نے ان کو رونے سے روکا بھی نہیں، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرنا بھی نہیں چھوڑتا، یعنی خاموش بھی نہیں ہوتا، نہ ادھر خاموش کرا سکتا ہے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اپنی کیفیت پر چھوڑ سکتا ہے۔ اس حدیث کے رجال کا کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مصیبت سے پہلے اور مصیبت کے بعد آدمی کی کیفیت ایک جیسی ہو تو یہ صبر ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، علامہ طبری نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صبر میں لوگوں کے احوال یعنی لوگوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، بعض لوگوں کا چہرہ مصیبت کے وقت بدل جاتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور وہ زبان سے کوئی صبر کے خلاف بات نہیں کہتے، اور بعض لوگوں کا چہرہ مصیبت کے وقت بدل جاتا ہے اور وہ زبان سے آہ و فغاں کرتے ہیں اور بے قراری اور بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے آنسو بھی بہتے ہیں اور وہ آہ و زاری بھی کرتے ہیں، یعنی گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں، اور سوگ والے کپڑے پہنتے ہیں، یعنی مصیبت کے وقت جیسے سیاہ کپڑے یا اور دوسرے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض لوگوں کا حال مصیبت آنے پر اور مصیبت آنے سے پہلے اور مصیبت کے بعد ایک جیسا ہوتا ہے۔ مصیبت کے آنے سے ان کی کیفیت میں، ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سو ان میں سے کون سے لوگ صبر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے اور کون سے لوگ صبر کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے پہلے متقدمین یعنی پیشرو علماء، ہم سے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ صبر کے اسم کے مستحق یعنی صابر کہلانے کے وہی لوگ مستحق ہیں جن کا حال مصیبت آنے سے پہلے اور مصیبت کے بعد ایک جیسا ہو، جن کی کیفیت میں جن کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہو، مصیبت کے آنے سے بھی ان پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور ان کی زبان اور ان کے دیگر اعضاء جسم کے دیگر حصوں سے بے قراری کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو۔ اور صوفیہ نے یہ کہا کہ ولی ولایت پر، کوئی بھی ولی ولایت کے مرتبے پر اس وقت فائز ہوتا ہے جب وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر خوش ہو، راضی ہو اور کسی چیز پر غم زدہ نہ ہو، اور اس حال میں لوگوں کے مراتب مختلف ہیں، لوگوں کی کیفیتیں، ان کی حالتیں الگ الگ ہیں۔ پس بعض وہ ہیں جن کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے اور وہ مصیبت کی پرواہ بہت کم کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کی طبیعت میں بے صبری اور بے قراری ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی طبیعت پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنی طبیعت کو قابو میں رکھتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ صبر کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں صابرین سے جو وعدہ کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہر ایک عمل کا ثواب، اجر و ثواب مقرر ہے، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب بے اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، ان کا ثواب بے حساب عطا کیا جائے گا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اختصار کے ساتھ یہاں مناسبت سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ
اپنی مجلس میں مریدین کو تلقین کر رہے تھے، ان کے رشد و ہدایت میں مصروف تھے، ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے؟ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کا تجارتی جہاز جو سمندر میں روانہ ہوا تھا تجارتی سامان لے کر، وہ ڈوب گیا ہے۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل پر نظر ڈالی، اس کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ پھر ابھی آپ اسی مجلس میں رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، مریدین کو تلقین کر رہے تھے، آپ وعظ فرما رہے تھے، پھر وہی شخص حاضر ہوا خادم اور عرض کیا کہ آپ کا وہ تجارتی جہاز جو سمندر میں جس کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تھی، ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ ڈوبنے سے بچ کر پھر صحیح سلامتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو آپ نے پھر اپنے دل پر نظر ڈالی اور الحمدللہ کہا۔ تو مریدین نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں مرتبہ آپ الحمدللہ فرمائے، جب آپ پر مصیبت آئی اور آپ کے مال کے ضائع ہونے کی جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب آپ کے مال کی سلامتی کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مال کے ضائع ہونے کی اور تلف ہونے کی، نقصان کی جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے اپنے قلب کی کیفیت ملاحظہ کی، دیکھا تو قلب بالکل مطمئن ہے، مال کے ضائع ہونے سے اور نقصان ہونے سے اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو میں اس پر اللہ کا شکر بجا لایا۔ اور پھر جب مال کی صحیح سلامتی کی جب اطلاع ملی تو میں نے دیکھا کہ کہیں قلب خوش تو نہیں ہے اس کی وجہ سے، تو میں نے قلب کی کیفیت ملاحظہ کی تو قلب کی کیفیت اپنی پہلی حالت پر باقی ہے، مصیبت کے آنے سے نہ اس کو کوئی غم ہوا اور نہ ہی کوئی چیز ملنے پر اس کو خوشی ہوئی، تو اس پر میں نے اللہ کا شکر بجا لایا۔ بہرحال یہ جو اولیاء کرام ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کی کیفیت صبر کے وقت مختلف ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی کے پیش نظر کسی چیز پر غم نہیں کرتے، رنج اور ملال کا اظہار نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں۔ علامہ طبری نے کہا کہ روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی عتبہ کی موت کی خبر دی گئی تو آپ نے کہا وہ مجھے بہت عزیز تھے، پیارے تھے، اور مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اب وہ تمہارے درمیان زندہ ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ تو آپ کو بہت عزیز تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ان کی وجہ سے اجر دیا جائے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یعنی ان کے انتقال کی وجہ سے جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اور اس مصیبت پر میں صبر کر رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ثابت نے بیان کیا کہ صلہ بن اشیم کے بھائی فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، ان کے پاس ایک شخص اس وقت آیا جب وہ کھانا کھا رہے تھے اور کہا اے ابو الصحبہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا آؤ کھانا کھاؤ، بے شک ہمیں ان کی موت کی خبر مل چکی ہے، لو اب کھانا کھا لو۔ تو اس شخص نے کہا مجھ سے پہلے تو آپ کو کسی نے اس کی موت کی خبر نہیں دی تھی، پھر آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک میت و انہم میتون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر کے فرماتا ہے کہ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پردہ فرمانے والے ہیں، وصال فرمانے والے ہیں، اور یہ بھی یعنی کفار مکہ یہ مشرکین بھی مرنے والے ہیں۔ تو جب کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو موت کا ایک دن مقرر ہے، آج نہیں تو کل سب کو مرنا ہے۔ شعبی نے کہا کہ شرح رات میں جنازوں کو دفن کرتے تھے اور اس کو غنیمت جانتے تھے۔ صبح ان کے پاس کوئی شخص آتا اور بیمار کے متعلق پوچھتا تو وہ کہتے کہ اللہ کا شکر ہے وہ آرام سے ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو راحت مل گئی ہے۔ انہوں نے اس طریقے کو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے طریقے سے لیا ہے، اور ابن سیرین مصیبت کے وقت میں پہلے کی طرح رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے اور ہنستے رہتے تھے، مگر جس دن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو اس دن غم کے آثار، غم کی نشانیاں ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھے، اور ربیعہ سے سوال کیا گیا کہ صبر کی انتہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم مصیبت آنے کے بعد پہلے کی طرح رہو۔ مصیبت آنے سے پہلے جیسی کیفیت میں ہوتا ہے انسان، مصیبت کے آنے کے بعد بھی اگر وہی کیفیت برقرار رہے تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ غمگین ہونا اور آنسوؤں کا نکلنا صبر کے اعلیٰ درجے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، کسی عزیز کے انتقال پر آنکھوں سے آنسوں کا رواں ہونا، آنسوؤں کا نکلنا اور غم کی کیفیت طاری ہونا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ دوسرے علماء نے یہ کہا کہ پسندیدہ صبر یہ ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے اور اس کے حکم کو خوشدلی سے تسلیم کرے،
رہا دل کا غمگین ہونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، تو اس سے بندہ صابرین کے مصداق سے نہیں نکلتا، یعنی اس بندے کو بے صبرا نہیں کہا جائے گا جب تک وہ اسے تجاوز کر کے شکوہ شکایت اور آہ و زاری نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت کے وقت آنسو بہائے اور غم کی کیفیت کا اظہار کرے لیکن زبان سے غیر شرعی کلمات نہ کہے، تقدیر کو نہ کوسے، اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہ کہے، تو وہ یقیناً صابر ہیں۔ ہاں اگر کوئی شکوہ شکایت کے درجے میں آ جائے، مصیبت آنے پر واویلا مچائے اور تقدیر کو کوسے اور اپنی قسمت کو کوسے، تو پھر ایسے شخص کو صابر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انسانوں کے نفوس یعنی انسان مصائب میں، مصیبتوں میں، رنج و ملال پر پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت غم کا اظہار کرے اور اس پر غم کی کیفیت طاری ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کو عظیم ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان نیک کاموں کے کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے جو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اور مصیبت کے وقت چہروں پر افسردگی یعنی غم اور رنج کا اظہار نہ کرنا اور آنسوؤں کا نہ بہنا، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ مصیبت آنے پر اس کے چہرے پر غم کے آثار، غم کی نشانیاں دکھائی دے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس پر انسان قادر نہیں ہے، اس پر صرف انسان کو پیدا کرنے والا ہی قادر ہے۔ یعنی مصیبت کے وقت آنکھوں سے آنسو نکلنا اور غم کی کیفیت کا اظہار کرنا، یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، اسی لیے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور محمود صبر وہ ہے، پسندیدہ اور قابل تعریف صبر وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مصیبت نازل ہو، کوئی مصیبت آئے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو اور اس کے حکم کو خوش دلی سے تسلیم کرے، نہ یہ کہ اپنے چہرے سے غم کے آثار ظاہر نہ ہونے دے اور آنسوؤں کو نہ بہنے دے۔ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اصل صبر، پسندیدہ صبر یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ربیعہ بن کلثوم نے کہا، ہم حسن بصری کے پاس گئے، ان کے داڑھ میں تکلیف تھی۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، یعنی میرے داڑھ میں تکلیف ہے، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ مصیبت نازل ہونے پر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کا ذکر کیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنے بندے مومن کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، یعنی کوئی تکلیف دیتا ہوں، پس وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے، مزاج پرسی کرنے والوں سے شکایت نہیں کرتا، تو میں اس کو بیماری سے باہر نکال لیتا ہوں اور اس کے گوشت کو پہلے سے بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں اور اس کے خون کو پہلے سے بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور اس کو اثر نو یعنی پھر سے شروع سے اس کو کام کرنے کے قابل بنا دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کی شکایت نہ کرے، مزاج پرسی کرنے والوں کے سامنے جزا فضا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عنایتوں کی بارش فرماتا ہے اور اس کو پہلے سے زیادہ صحت مند، تندرست اور فٹ کر دیتا ہے۔ طلحہ بن مصرف نے کہا، تم اپنی بیماری اور مصیبت کی شکایت نہ کرو، فٹ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند، تندرست اور پہلے سے زیادہ کام کرنے کے قابل اور ایکٹیو بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص عنایت ہوتی ہے۔ حدیث ہے، مستدرک کا حوالہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 348۔ سنن بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بیماری، مصیبتوں، پریشانیوں پر جو صبر کرتا ہے، دوبارہ پڑھیے پوری کمپلیٹ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے بندے مومن کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے، مزاج پرسی کرنے والوں سے شکایت نہیں کرتا بیماری کی، تکلیف کی، تو میں اس کو بیماری سے باہر نکال لیتا ہوں، یعنی اس کو شفا عطا کرتا ہوں اور اس کے گوشت کو پہلے سے بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں اور اس کے خون کو پہلے سے بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور اس کو اثر نو یعنی شروع سے پھر سے کام کے قابل بنا دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص عنایت ہوگی۔
ایکٹیو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اثر نو پھر شروع سے ایکٹیو بنا دیتا ہے، کام کرنے کے لائق بنا دیتا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طلحہ بن مصرف نے کہا تم اپنی بیماری اور مصیبت کی شکایت نہ کرو، اور مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کے پاس ان کا پڑوسی آیا، اس نے کہا اے یعقوب کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تم تقریباً فنا ہو چکے ہو، یعنی بہت نحیف اور کمزور ہو چکے ہو، حالانکہ تم ابھی اپنے والد کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی حالانکہ ابھی آپ کی بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی لیکن آپ بہت زیادہ کمزور نحیف لاغر ہو چکے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی جدائی کے غم نے میری ہڈیوں کو کمزور کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کیا تم مخلوق سے میری شکایت کرتے ہو؟ تب حضرت یعقوب نے کہا اے میرے پروردگار یہ میری خطا ہے، یہ میری لغزش ہے، تو اس کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو معاف کیا۔ پھر اس کے بعد جب ان سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور رنج و غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رنج و غم اور تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صالحین کو بہت شدید رنج ہوا، آپ کے وصال سے صحابہ کو بہت سخت تکلیف پہنچی۔ طاؤس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرنے والا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بہت زیادہ رنج ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس نعمان بن مقرن کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور رونے لگے۔ جب سعید بن ابی الحسن فوت ہوئے تو حسن بصری 1 سال تک روتے رہے۔ ان سے کہا گیا اے ابو سعید آپ صبر کا حکم دیتے ہیں اور خود روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں یہ رحمت رکھی ہے، آنکھ روتی ہے، یعنی ظاہری طور پر آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، اور یہ بے صبری نہیں ہے، رونا بے صبری کی علامت نہیں ہے، بے صبری وہ ہے جس کا اظہار زبان اور ہاتھ سے ہو، یعنی بے صبری اس وقت کہیں گے جب انسان اپنی زبان سے شکوہ شکایت کرے، شکایت کے کلمات نکالے، اور ہاتھ سے یعنی اپنا گریبان چاک کرے، سر پر مٹی ڈالے، ہاتھوں سے اپنے چہرے کو نوچ لے یا پیٹ لے، یہ بے صبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے فوت ہونے پر روئے، اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال ہونے پر آپ روئے، آنسو بہائے اور فرمایا یہ وہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افاضل صحابہ، اکابر صحابہ جیسے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کے شہید ہونے پر آپ نے آنسو بہائے، لہذا کسی مصیبت پر غمگین ہونا اور آنسو بہانا، رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، بغیر آواز کے رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ صبر محمود ہے، پسندیدہ ہے، قابل تعریف ہے، اور صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے علامہ ابن بطال کی صبر کے متعلق اس پوری تقریر کو آپ نے عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عورتیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال اگر رونا بند نہیں کرتے تو ان کے سروں پر مٹی ڈال دو۔ علامہ قرطبی نے اس کی تشریح میں کہا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ عورتیں بلند آواز سے رو رہی تھیں، اور جب انہوں نے آپ کے حکم کے باوجود رونا بند نہیں کیا تو آپ نے فرمایا ان کا منہ مٹی سے بند کر دو، ان کے منہوں میں مٹی ڈال دو۔ اور منہ کی اس لیے تخصیص کی کہ وہ نوحہ کرنے کا محل ہے، نوحہ جو کرتی ہیں عورتیں وہ ظاہر بات ہے زبان سے ہی شکوہ شکایت کے کلمات، جزا فضا کے کلمات نکلتے ہیں، اسی لیے اس محل کو ہی آپ نے بند کرنے کا حکم دیا تغلیظاً، شدت کے لیے۔ اس کے برخلاف آنکھوں سے آنسوؤں کا بہانا مصیبت کے موقع پر، کسی کے انتقال کے موقع پر، یہ منع نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اس کی توجیح میں، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ میں مبالغے کے لیے فرمایا ہو کہ ان کے منہوں میں مٹی ڈال دو، انہیں ڈانٹنے کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے ایسا فرمایا، حقیقی معنی میں نہیں۔ یا اس کا یہ معنی ہو کہ ان کو یہ بتاؤ کہ آواز کے ساتھ رونے کی وجہ سے وہ صبر کے اجر سے محروم ہو جائیں گی۔ منہ میں مٹی ڈالنے سے مراد ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جو کسی کے انتقال کے وقت، کسی مصیبت کے وقت اگر کوئی شخص بلند آواز سے روئے تو وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ جیسے ناکام اور نامراد شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں خاک اور دھول کے سوا کچھ نہیں آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ حقیقتاً ان کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے۔ قاضی عیاض نے کہا آپ کے اس ارشاد کا معنی یہ ہے کہ یہ اس وقت تک چپ نہیں ہوں گی جب تک ان کے منہ میں مٹی نہ ڈال دی جائے۔ سو اگر تم ان کے منہ میں مٹی ڈال سکتے ہو ان کو روکنے کے لیے، ان کو بلند آواز سے روکنے کے لیے اگر ایسا کر سکتے ہو تو مٹی ڈال دو۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے رونے سے منع کرنے کے باوجود عورتوں نے رونا اس لیے نہ بند کیا ہو کہ اس شخص نے یہ صراحت نہیں کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رونے سے منع کر رہے ہیں، یہ نبی کا ارشاد ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے یہ بیان نہ کیا ہو اور انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے ہم کو روک رہا ہے، یا انہوں نے یہ سمجھ تو لیا تھا لیکن غم کی شدت ان پر غالب آ گئی، یعنی ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع فرمایا، لیکن غم کی شدت، غم کی کیفیت ان پر غالب آ گئی۔ پھر زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اگر ان کا رونے کی اس مقدار سے زیادہ تھا جو مباح ہے تو پھر آپ کا منع فرمانا تحریم کے لیے تھا، حرمت کے لیے تھا، کیونکہ آپ نے مقرر منع فرمایا، اور اگر وہ چپ نہ کریں تو اس پر آپ نے وعید بھی فرمائی، یعنی انہیں ڈانٹا بھی کہ اگر بلند آواز سے وہ رونے سے نہ رکیں تو ان کو روکنے کے لیے ان کے منہ میں مٹی بھی ڈالنی پڑے تو مٹی ڈال دو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس قدر زیادہ نہ رو رہی ہوں اور آپ نے تنزیہ کے لیے، یعنی مکروہ تنزیہ کے لیے آپ نے ایسا منع فرمایا ہو، اور اگر یہ منع فرمانا تحریم کے لیے ہوتا، یعنی اس طرح بلند آواز سے رونا اگر حرام ہوتا تو پھر آپ منع کرنے کے لیے کسی اور شخص کو بھیجتے، کیونکہ آپ کسی ناجائز کام کو مقرر و ثابت نہیں رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یا آپ کی اطلاع کے مطابق اگر کہیں ناجائز کام ہوتا تو آپ اس کو برقرار نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کے اوپر نکیر فرماتے، اس کو سختی سے روکتے اور منع کرتے۔ اور صحابیات کا کسی حرام کام سے ممانعت کے باوجود اس کو کیے جانا بہت بعید ہے، یعنی جو صحابیات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائی ہیں ان سے ہرگز یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی حرام کا ارتکاب کریں، کوئی حرام کام انجام دیں۔ اور جب ان کا رونا مباح کی حد میں تھا تو پھر آپ کا اس سے منع فرمانا اس لیے تھا کہ اگر اس میں ڈھیل دی جائے تو پھر ان کا رونا حرام کی حد میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ عورتوں میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، وہ صبر کا زیادہ مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی مباح کام کے کرنے میں یہ خطرہ ہو کہ وہ حرام تک پہنچ جائے تو سد ذرائع، سد باب کے لیے، حرام کام سے بچانے کے لیے، حرام کام کی حد کو پار کرنے سے روکنے کے لیے اس مباح کام سے بھی منع کر دینا چاہیے۔ واضح رہے، یہ بات صاف ظاہر ہے کہ پست اور دھیمی آواز سے رونا درست ہے، اور اونچی اور بلند آواز سے رونا یا چلا کر واویلا کرنا حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس شخص کے متعلق دل میں کہا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار آ کر ذکر کر رہا تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال رو رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس شخص کے متعلق دل میں کہا اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، تو نے وہ کام نہیں کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو خاموش کروایا جائے اور ان کو بلند آواز سے رونے سے منع کیا جائے، یہ شخص یہ کام تو نہیں کر سکا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ کیسے علم ہوا کہ اس شخص نے آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا؟ علامہ نووی نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک اس پر قرینہ قائم ہو چکا تھا، یعنی ان کو ایسا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا اور ان عورتوں کو زبردستی خاموش نہیں کروایا، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ اگر وہ شخص ان عورتوں کو چپ کرانے سے، خاموش کروانے سے قاصر اور عاجز تھا تو وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا کہ میں ان کو خاموش نہیں کروا سکتا، لہذا آپ میرے بجائے کسی اور کو بھیج دیں۔ یہ تو کم سے کم اس شخص کو کرنا چاہیے تھا، ایک تو وہاں خاموش نہیں بٹھا سکے اور دوسرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو غم کی کیفیت میں آپ تشریف فرما تھے، آپ کے چہرے سے صاف غم کے اور
تکلیف کے آثار نمایاں تھے، آپ کو بھی وہ شخص بے چین کر کے رکھا۔ اس حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ تعزیت کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، پرسہ دینے کے لیے۔ فوائد یعنی فائدے۔ اس حدیث کے جو فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے، ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تعزیت کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یہ کہ پردہ دار عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، یعنی ضرورت کے موقع پر اگر کہیں کوئی واعظ یا کوئی ناصح کوئی اگر کچھ شرعی حکم پہنچانے کے لیے اگر خواتین کے پاس آئے تو اجنبی مرد کو وہ دیکھ سکتی ہیں جبکہ وہ پردے میں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن حجر کا یہ لکھنا صحیح نہیں کہ پردہ دار عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، اور علامہ عینی کا اس کو بلا رد نقل کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ پردہ دار عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ضرورتاً جیسے ڈاکٹر ہے یا کوئی ایسی سخت ضرورت ہے جہاں پر اگر عورتوں کو جیسے ڈاکٹر کے پاس ان کو چہرہ یا جس عضو میں بیماری ہے وہ دکھانا ہو تو صرف بقدر ضرورت ڈاکٹرز کو دکھانے کی اجازت ہے۔ جیسے مرد غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح عورتیں بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ابن ام مکتوم جب حاضر ہوئے، وہ نابینا صحابی تھے، مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ اور غالباً حضرت حفصہ یا کوئی اور ام المؤمنین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، تم دونوں پردہ کرو، اندر چلے جاؤ۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یعنی ان دو ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں، ہم کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر جانے اور نہ جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عمیا وانی انتما، وہ تو نابینا ہیں لیکن تم دونوں تو نابینا نہیں ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مرد غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح عورتیں بھی غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھ سکتی بلا وجہ۔ پردہ دار عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کا جواز اور اس میں بحث و نظر۔ قرآن مجید میں ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے فرمائیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور حدیث شریف میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ پس حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نابینا نہیں ہیں، نہ ہم کو دیکھ رہے ہیں نہ ہم کو پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ یعنی نابینا وہ ہیں تو جس طرح ان کے لیے دیکھنا درست نہیں ہے، ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن تم دونوں کے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہے، لہذا تم دونوں پردہ کرو۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزاریں، وہ نابینا شخص ہیں، تم ان کے پاس اپنے کپڑے اتار سکتی ہو کیونکہ وہ نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے۔ امام ابو داؤد کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ محمد بن علی بن محمد کپڑے اتار سکتے کیا نہیں، یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی گئی، ان کو عدت گزارنے کا مسئلہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا۔ تو یہ ابن مکتوم کے شوہر ہیں؟ نہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا کیونکہ وہ نابینا ہیں، نابینا ہونے کی وجہ سے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینا ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر رضی اللہ عنہن کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ وہ اگر کوئی شخص نابینا بھی ہو تو ان کو نہ دیکھے، ان کی طرف نظر نہ کرے۔ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، دوسری عورتیں اگر کوئی شخص نابینا ہو تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا جن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی تو آپ نے ان کو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا۔ امام ابو داؤد کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ محمد بن علی بن محمد حسکفی حنفی لکھتے ہیں مسلمان عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ وہ شہوت سے محفوظ ہو، اور اگر وہ شہوت سے محفوظ نہ ہو یا اس کو شہوت کا خطرہ ہو
یا شک ہو تو پھر اس کا اجنبی مرد کی طرف دیکھنا حرام ہے استحساناً قیاساً۔ علامہ ابن عابدین شامی اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں ہدایہ میں ذکر ہے کہ عورتوں پر شہوت غالب ہوتی ہے اور یہ اعتبار کیا جائے گا کہ ان میں شہوت ثابت ہے، محقق ہے، لہذا غیر محرم شخص کو یا اجنبی مرد کو عورت بلا ضرورت نہ دیکھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو فرما رہے ہیں تو اب تو یہ ہدایہ کا حوالہ دے رہے ہیں، اس سے پہلے آپ جو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر فرمایا نا مفتی صاحب؟ نہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اگر عورت شہوت کی نیت نہ ہو، یہ ان کا ہے یہ حوالہ حسکفی جو ایک حنفی فقیہ ہیں، اچھا 11ویں صدی ہجری کے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے کب؟ بشرطے کہ وہ شہوت سے محفوظ ہو، اس کے دل میں شہوت نہ ہو۔ تو اسی کو قیاس کرتے ہوئے مرد بھی عورت کو دیکھ سکتا ہے، یا اگر کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا علم دین کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ضرورت کے حوالے سے، اپنے کام کاج جو ضروری کام کاج ہے اس کے حوالے سے، یعنی ضرورتاً جو ہے گفتگو کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شہوت کی نیت نہ ہو، شہوت غالب نہ ہو۔ اگر شہوت کا خطرہ ہو اور شہوت طاری ہو رہی ہو، شک بھی ہو تو پھر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور البتہ عورت پورے پردے میں رہتے ہوئے دنیا کے کام فرائض بھی انجام دے سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ پردے کا پورا خیال رکھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اور ظاہر قرآن اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ پھر یہ اعتراض ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو حضرت ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارنے کی جو اجازت دی تھی، اس کی کیا توجیہ ہوگی، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی خصوصیت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے یہ معلوم ہو گیا ہو کہ وہ شہوت سے مأمون ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم شہوت سے محفوظ ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو ان کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا۔ تو یہ حکم صرف انہی کے ساتھ خاص ہے، ان پر قیاس کرتے ہوئے دوسروں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دروازے کی سوراخ سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو رونے سے منع کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اسے علامہ ابن حجر اور علامہ عینی نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ پردہ دار عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا ہو، اور ممنوع صرف چہرے کی طرف دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کے جسم اور اس کے ڈھانچے کی طرف دیکھا تھا، اور اس سے پردہ دار عورتوں کا اجنبی مردوں کے چہرے کی طرف دیکھنا لازم نہیں آتا۔ ہرچند کہ علامہ ابن حجر اور علامہ عینی نے اجنبی مرد کے چہرے کی طرف دیکھنے کی صراحت نہیں کی، لیکن ان کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کی طرف دیکھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، چہرہ اجنبی شخص کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، کیونکہ اجنبی مرد کے جسم اور اس کے ڈھانچے کی طرف دیکھنے کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چہرہ چھوڑ کر اس کے دوسرے جسم کو، اس کے جسم کو دیکھنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، چہرہ دیکھنا منع ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جسم سے مطلب جو ہے جو کپڑے پہنا ہوا جسم ہے، ہاں کپڑے پہنے ہوئے جسم نہیں، برہنہ جسم قطعاً مراد نہیں ہے، کپڑے پہنا ہوا شخص مراد ہے۔ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، نظر پڑ جائے ایک الگ بات ہے، باقاعدہ طور پر دیکھنا قطعاً منع ہے۔ قرآن مجید میں مومن مرد اور مومن عورتوں کو اپنی نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث نمبر 1300، حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا عاصم الاحول عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا حین قتل القراء فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزن حزنا قط اشد منه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمرو بن علی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن فضیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عاصم احول نے حدیث بیان کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک
قنوت نازلہ پڑھتے رہے جب 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا تھا. پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ غمزدہ کبھی نہیں دیکھا. اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1001 میں گزر چکی. یہ واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ کرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک قوم کی رشد و ہدایت کے لیے آپ نے بھیجا تھا. اس قوم نے ان صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا. یہ 70 حفاظ صحابہ تھے جن کو قاری کہا جاتا تھا. صحابہ کے زمانے میں حافظ کے لیے اصطلاح قاری کی تھی. قاری قراء صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہو گئے اور آپ نے ان کفار کے خلاف، ان دھوکہ دینے والوں کے خلاف آپ نے فجر کی نماز میں 1 مہینے تک تقریباً آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، یعنی ان کے خلاف بد دعا فرمائی. اس میں بھی یہ بتلانا مقصد ہے کہ کسی مصیبت کے نازل ہونے کے وقت رنج و غم کا اظہار کرنا جائز ہے، البتہ شکوہ شکایت کی اجازت نہیں ہے. باب نمبر 41 رنج و غم کا اظہار یعنی رنج و غم کا اظہار کس طرح کیا جا سکتا ہے، تھوڑا اس کی وضاحت فرمائیں. رنج و غم کا اظہار جیسے ذکر اس سے پہلے گزر چکا کہ رنج و غم کے اظہار میں چہرے کی کیفیت بدل جانا ہے اور آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے خلاف، ان دھوکہ دینے والوں کے خلاف آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور رنج و غم کا اظہار آپ نے تقریباً 1 مہینے تک فرمایا. باب نمبر 41 باب من لم یظہر حزنہ عند المصیبت، جو مصیبت کے وقت اپنے غم کو ظاہر نہ کرے. وقال محمد بن کعب القرظی الجزع القول السیء والظن السیء، اور محمد بن کعب قرظی نے کہا جزع کا مطلب کیا ہے؟ جزع برا قول ہے اور برا گمان ہے. جزع فضا واویلا مچانا، شکوہ شکایت کرنا. اس سے مراد کیا ہے؟ بری بات کہنا، زبان سے ایسے کلمات ادا کرنا جو خلاف شرع ہوں، جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں. برے قول سے مراد ایسا قول ہے جو غم پر ابھارے، اور برے گمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر جو وعدہ کیا ہے اس کو دور سمجھے. وقال یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر جو آپ کو غم ہوا، آپ نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، یعنی میرے رنج و غم کا مداوع صرف اللہ کرنے والا ہے، میری مصیبت کو دور صرف اللہ ہی کرنے والا ہے. حدیث نمبر 1301 حدثنا بشر بن الحکم قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول اشتكى ابن لابی طلحہ قال فمات وابو طلحہ خارج فلما رأت امرأته انه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء ابو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدأت نفسه وارجو ان يكون قد استراح وظن ابو طلحة انها صادقة قال فبات فلما اصبح اغتسل فلما اراد ان يخرج اعلمته انه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ان يبارك لكما في ليلتكما. قال سفیان فقال رجل من الانصار فرأيت لهما 9 اولاد كلهم قد قرأ القرآن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں بشر بن الحکم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کہ سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے فرزند بیٹے بیمار ہو گئے، پس وہ انتقال کر گئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تھے. اس وقت آپ گھر میں موجود نہیں تھے. جب ان کی بیوی نے یہ دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے بچے کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، یعنی ایک کونے میں لٹا دیا. جب حضرت ابو طلحہ باہر سے گھر تشریف لائے اور پوچھا بچے کی کیفیت دریافت کی بچہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا، یعنی ان کی اہلیہ نے جواب دیا وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو راحت مل چکی ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں سے، رنج اور غم سے آزاد ہو چکا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ وہ سچی ہیں، یعنی وہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ بچہ اس وقت پرسکون ہے اور اس کو راحت مل گئی ہے، یعنی بیماری سے وہ چنگا ہو گیا ہے، اس کو شفا مل گئی ہے اور وہ تندرست ہو گیا ہے، یہ سمجھ گئے آپ.
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے گمان کیا، سمجھا کہ وہ سچی ہیں۔ حضرت انس نے کہا انہوں نے رات گزاری، یعنی کھانا کھانے کے بعد آپ نے آرام فرمایا، جب صبح ہوئی تو غسل کیا، یعنی رات میں آرام فرمایا اور اپنی اہلیہ سے آپ نے صحبت فرمائی، پھر جب صبح ہوئی تو غسل کیا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے تو ان کی بیوی نے انہیں بتایا کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے کی نماز جنازہ پڑھی اپنے، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان دونوں کے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا، یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ آپ گھر میں موجود نہیں تھے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ باہر سے جب گھر تشریف لائے آپ، تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو نہیں بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد آپ آرام فرمائے اور آپ نے رات میں صحبت بھی فرمائی، پھر جب صبح غسل کر کے نکلنے لگے تو ان کی اہلیہ نے جب بتایا کہ رات میں بچے کا انتقال ہو چکا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو طلحہ نے یہ ماجرا بیان کیا، یہ واقعہ سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے معاملے میں برکت دے گا، بیوی سے جو تم نے صحبت کی ہے اس میں برکت ہوگی۔ سفیان نے کہا، پس انصار کے ایک شخص نے کہا میں نے دیکھا کہ ان کو 9 لڑکے ہوئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو 9 صاحبزادے ہوئے اور وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ حضرت ام سلیم کا بے مثال صبر جمیل اور ان کی ناقابل فراموش شجاعت۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنے رنج کو ظاہر نہیں کیا اور اس کے لیے غم کا اظہار کرنا جو مباح تھا اس کو چھوڑ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، اور اس نے صبر کو اختیار کیا جس طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کیا تھا، تو وہ اس آیت کا مصداق ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم نے صبر کیا تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کی فقہ یہ ہے، اس حدیث کی سمجھ یہ ہے کہ جو شخص عزیمت اور شدت کے عمل پر قادر ہو اس کے لیے رخصت کو چھوڑ دینا جائز ہے، اس میں بہت اجر و ثواب ہے، عظیم اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی رونے آنسو بہانے کی اجازت ہے، یہ رخصت ہے، اور مصیبت کے نازل ہونے کے وقت کوئی آنکھوں سے آنسو نہ بہائے اور رنج و غم کا اظہار نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ عزیمت ہے۔ اس کو اختیار کرنا چاہے کوئی اگر تو اس کو اختیار کر سکتا ہے، اگر کوئی بغیر آواز کے روئے اور تکلیف کا اظہار کرے، مصیبت کے نازل ہونے کے وقت آنسو بہائے، تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ نوحہ نہ کرے اور تقدیر کا شکوہ نہ کرے۔ محلب نے کہا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا ان کا نفس پرسکون ہو گیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام پا چکے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے جو بیان دیا اپنے شوہر کو، ان کے گھر سے، ان کے باہر سے گھر تشریف لانے پر انہوں نے کنایہ کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ اس وقت پرسکون ہیں، ظاہر بات ہے انتقال ہونے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اب ان کو راحت مل چکی ہے، یعنی دنیا کے رنج و غم سے، دنیا کی مصیبتوں سے اب وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ اس میں کنایہ ہے، یعنی اس کلام کے 2 معنی ہیں۔ قریبی معنی یہ ہے کہ وہ بیماری سے شفا پا کر سکون حاصل کر چکے ہیں، اب ان کو آرام ہے، یہ معنی قریبی معنی ہے جو فوراً سمجھ میں آتے ہیں، جو انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ کے ذہن میں ڈالے، اور اس کا بعید معنی یہ ہے کہ وہ پرسکون ہو چکا ہے بچہ اور اس کو راحت مل چکی ہے۔ اس کا بعیدی معنی، دور جو معنی فوراً سمجھ میں نہیں آتے، وہ معنی یہ ہے کہ وہ انتقال کر کے پرسکون ہو گیا اور دنیا کے آلام سے، دنیا کے رنج و غم سے، دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو چکا ہے، آرام پا چکا ہے۔ حضرت ام سلیم نے اس معنی کا ارادہ کیا اور وہ اپنے کلام میں سچی تھیں، وہ جھوٹی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے توریہ کا استعمال کیا جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، قریبی معنی جس کی طرف ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے، اور ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں توریہ میں جس کی طرف ذہن فوراً منتقل نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں ذکر ہے، پھر انہوں نے کچھ تیاری کی، اس کے بھی 2 معنی ہیں، یعنی انہوں نے بچے کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر تیار کیا، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ انہوں نے بناؤ سنگھار کر کے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے صحبت کے لیے، ہم بستری کے لیے تیار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اپنے آپ کو صحبت کے لیے تیار کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے بے صبری اور بے قراری کو ترک کرے اور صبر جمیل اختیار کرے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا، بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان کو 9 لڑکے ہوئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو 9 لڑکے ہوئے اور سب کے سب حافظ قرآن تھے، سب کے سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یعنی قرآن مجید پورے کا پورا انہوں نے حفظ بھی کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے جمع کر چکے، ان سے صحبت کر چکے، تو ان کی بیوی نے ان سے کہا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز عاریتاً دے، چند دنوں کے استعمال کے لیے دے، پھر وہ اس چیز کو واپس لے لے، تو کیا آپ اس پر غم و غصہ اور بے قراری کا اظہار کریں گے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا نہیں، جو چیز عاریتاً دی جاتی ہے، چند دن فائدہ اٹھانے کے لیے دی جاتی ہے، ظاہر بات ہے اس کو ایک نہ ایک دن واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عاریتاً بیٹا دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اب اس نے اس کو واپس لے لیا، پس اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے فعل سے، اس کے عمل سے راضی ہوں اور وہ بیٹا اس کے سپرد کر دیں۔ یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اپنی امانت کو لے لے تو بے چینی اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر خوشنودی ظاہر کرنا چاہیے۔ اس طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اپنے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، لہذا آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی اس بات کی خبر دی، تو آپ نے ان دونوں کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ ان کے رات کے اس فعل میں برکت عطا فرما، انہوں نے جو صحبت کی اور شوہر نے بیوی کا جو حق ادا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ پھر ان کے پاس ایک لڑکا تولد ہوا جن کا نام عبداللہ تھا، اور وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں افضل تھے، انہوں نے علوم حاصل کیے اور حافظ قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے رات کے عمل میں برکت عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان کو 9 لڑکے ہوئے اور سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا صبر کے سب سے بلند مرتبے پر فائز تھیں، حالانکہ عورتیں بہت رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور وہ بہت جلد مصیبت آنے پر متاثر ہو جاتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی عورتوں میں کوئی مثال نہیں ہے اور مردوں میں بھی ان جیسے کم ہوئے ہیں۔ وہ جہاد میں بڑے بڑے بہادروں پر فائق ہوتی تھیں، یعنی جہاد میں بھی وہ حصہ لیتی تھی، ازواج مطہرات بھی اور دیگر خواتین بھی جہاد میں بھی شریک ہوتی تھی، وہ جہاد میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور پانی پلاتی تھیں، یہ جو اس طرح کے کام ہیں وہ انجام دیا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا غزوہ احد میں حاضر ہوئیں، آپ پیاسوں کو پانی پلا رہی تھی اور زخموں کا علاج کر رہی تھی اور ان کو دوا ڈوری کر رہی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا غزوہ حنین میں اس وقت ثابت قدم رہیں جب بہت سے مردوں کے قدم اکھڑ گئے تھے میدان جنگ میں اور صفیں بکھر گئی تھیں مجاہدین کی، اس وقت بھی آپ ثابت قدم رہیں، پیچھے نہیں ہٹیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں، ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں خنجر تھا اور وہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قتل کر دیں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، جو میدان جہاد سے فرار ہو گئے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں، جیسے آپ ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ میدان جنگ میں پیچھے ہٹ گئے ہیں دشمن سے خوف کھا کر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنان اسلام سے آپ جس طرح جنگ کر رہے ہیں اور انہیں تحت تیق کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اسی طرح میدان جنگ میں راہ فرار اختیار کرنے والوں کو بھی آپ قتل کر دیں، موت کے گھاٹ اتار دیں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کی مدد میرے شامل حال ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے مدد کا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ باب مذکور کی حدیث، یعنی یہ جو اس باب کی یہ جو حدیث ہے یہ شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 501 حدیث نمبر 5498 پر بھی ذکر کی گئی۔ اس کی شرح کا عنوان ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی ذہانت اور راضی برضا الہی ہونے کا بیان، یعنی وہ اللہ کے فیصلے پر کس طرح خوشنودی کا اظہار کرتی تھی اور کیسے ثابت قدم رہتی تھی، وہاں بیان کیا گیا۔ وہاں مختصر تشریح کی گئی ہے جو تشریح تقریباً تہائی صفحے پر یعنی 1/3 صفحے پر شامل ہے۔ باب نمبر 42 باب الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، انشاءاللہ باب نمبر 42 حدیث نمبر
باب نمبر 42 اور حدیث نمبر 1303 سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔